باپ اور بیٹے کی لڑائی میں قتل ہوتے دیکھ لیے. ہم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں, اور میں خود جیل میں گیا جب ان کو سزا ہوئی اور یہ ملین وہ پاؤنڈ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں, تو تب بھی یہ پوچھا جا کے کہ عمران تم جو انسانی اقدار پہ, انسانی حقوق پہ اتنے بھاشن دے رہے ہو, تو میں نے خود یہ پوچھا کہ عمران تمہیں غزہ اور فلسطین کے اندر اتنے انسانوں کی شہادتوں پہ کوئی دکھ نہیں ہے؟ اسرائیل کی مذمت ہی کر دو جس پہ وہ سیخ پا ہوا اور کندھے اچکا کے کہا کہ یہ کوئی سوال ہے. ایک ایسا شخص جس نے یہ چاہا اور اب بھی یہ چاہ رہا ہے, جس کے کہنے پہ فتنۃ الخوارج ہو, فتنۃ الہندوستان ہو. اور یہ دیکھیے ذرا تانا بانا بننے کی کوشش کیجیے گا. سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے ہندوستانی میڈیا پہ, انڈین میڈیا پہ, فتنۃ الہندوستان کے میڈیا کے اوپر کہ اڈیالہ جیل کے اندر ایک قیدی جو ہے اس کی جان کو خطرہ ہے, مبینہ قتل کا کوئی منصوبہ ہے. پھر اس کی طبیعت کی خرابی کی باتیں آتی ہیں. پھر ان کی ہمشیرگان جو ہے انڈین چینلز پہ پاکستان کے خلاف, اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جس کا ابھی نوٹیفیکیشن ہونا تھا اس کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں کہ وہ ریڈیکل ہے, مسلم ہے, اور عمران خان لبرل ہے. معاملہ تو چلا تھا طبیعت کی خرابی سے اور قتل کے مبینہ منصوبے سے, اور بات پہنچی حافظ صاحب تک. لہٰذا یہ وہ تانے بانے تھے جو ہم نے یہاں دیکھ لیے کہ انڈین میڈیا سے لے کے لندن میں شہزاد اکبر ہو, وہ انیل مسرت ہو, وہ زلفی بخاری ہو, وہ ہندوستانی سفیر سے ملتے ہیں اور 1 لاکھ پاؤنڈ بیانے کے طور پہ لیتے ہیں کہ سوشل میڈیم پہ ہم پاکستانی اداروں کے حوالے سے اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے ہم جو ہے وہ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا اور نفرت پہ مبنی چیزیں پھیلائیں گے. دیکھیے کہاں کسی کی صحت کی خرابی کی بات اور کہاں تان ٹوٹتی ہے آ کے چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے, اور جو نوٹیفیکیشن کا جو آپ نے ذکر کیا اس کے حوالے سے, اور قوم کے اندر بھی مبہم چیزیں پھیلانے کی کوشش انٹرنیشنلی, اور ہندوستان کو اور فتنۃ الخوارج کو خاص طور پہ یہ موقع دینا کہ وہ بھی ہمارے آرمی چیف کے حوالے سے شذرے لگائے, اس پر تبصرے کریں. لہٰذا یہ وہ چیزیں تھیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت موضوع تھا, مگر کاش کے پہلے سے ہی یہ باتیں بتا دی جاتی, سزائے